السلام علیکم، ویلکم ٹو دا ہارر پلانٹ وائس۔ تمام نیو ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لیے ہارر پلانٹ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ہم اپنی اس کہانی میں رام گڑھ کے کال مندر کا ایک انوکھا راز۔ موسم کافی خراب تھا، باہر زوردار بارش ہو رہی تھی۔ میں نے آج سارے امپلائیز کو وقت سے ہی گھر بھیج دیا۔ اکیلے بیٹھا کمرے میں سگریٹ جلائی اور میں اس واقعے کو یاد کر رہا تھا۔ دوستو، میں تب 23 سال کی عمر میں تھا جب ممبئی کے ایک علاقے رام گڑھ اپنے دوست کے ساتھ گیا۔ ہم یوں ہی الگ الگ علاقوں میں جاتے اور وہاں ہونے والے عجیب و غریب قصوں کے بارے میں جانتے اور اس پر ایک ویڈیو شوٹ کرتے اور لوگوں کے وہم کو دور کرتے، کیونکہ کبھی کبھار لوگ بلا وجہ ایک جگہ کو بیابان کر دیتے ہیں اور عجیب و غریب خوفناک باتیں اس جگہ کے بارے میں پھیلاتے ہیں۔ ہم کارواں چینل کی طرف سے یہاں پہنچے ہوئے تھے، میرے دادا جی اور بابا جان اور میں ممبئی کے شہر میں ہی پلے بڑے تھے۔ یہاں کے ہر گلی کوچے سے ہم اچھی طرح سے واقف تھے۔ میری والدہ تو میرے پیدا ہوتے ہی گزر گئی تھیں اور والد تب جب میں 15 سال کا تھا۔ ان کی ایک بس ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی۔ میرا اس دنیا میں اب ایک ہندو مذہب کے دوست کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، وہ بھی میری طرح ہی یتیم تھا۔ وہ تب میرا دوست بنا جب میں ہاسٹل میں رہا کرتا تھا۔ اس کا نام سنیل تھا۔ میرا شوق ہی یہی تھا، عجیب و غریب خوفناک چیزوں کے بارے میں جاننا اور ان کا پردہ فاش کر دینا۔ ہم لوگوں نے جب ہاسٹل سے پڑھائی ختم کر لی تو کارواں NGO میں جاب کے لیے اپلائی کیا اور ہمیں وہاں بآسانی جاب مل گئی۔ کمپنی کی طرف سے ہمیں رہائش دی گئی، کھانا پکانا ہم خود جانتے تھے اور کبھی کبھار آرڈر بھی کر لیا کرتے۔ ہمارا مہینے میں 3-4 چکر بیرونی شہر لگ جایا کرتا، کام ہی ایسا ہوا کرتا تھا۔ کمپنی کی طرف سے ہمیں ایک جیپ مہیا کی جاتی جس میں ہم ادھر ادھر کے شہروں کا وزٹ کرتے تھے۔ کافی دیر سے میں ایک افواہ سن رہا تھا اور دل میں بھی بہت جستجو تھی کہ رام گڑھ کے کال مندر جاؤں اور اس کا راز جانوں، مگر میرے کئی بار کہنے سے بھی NGO والوں نے میری درخواست رد کر دی تھی۔ پھر سنیل نے مجھے کسی سے کہہ کر پرمیشن لے کر دی۔ اب میں اکیلا تو جانے سے رہا، ساتھ سنیل کو بھی لے کر چل دیا۔ مجھے وہاں جانے کی اتنی جلدی تھی کہ میں نے اسے NGO سے آتے ہی وہاں جانے کے لیے تیار کر لیا تھا، حالانکہ جانا صبح تھا۔ ہم لوگ رات کو ہی یہاں سے نکل پڑے۔ رات کا ڈنر ہم لوگوں نے راستے میں ہی کیا۔ ہمیں وہاں پہنچتے لگ بھگ صبح ہو چکی تھی۔ رام گڑھ کے انٹر ہوتے ہی سنیل نے کسی کو کال کی کہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں۔ اس نے بتایا تھا کہ ادھر اس کا کوئی کزن بھی رہتا ہے۔ خیر، ہم وہاں پہنچے تو اس سے ملاقات ہوئی۔ ایک کالونی نما جگہ تھی، جیسے ایک گھیرا سا بنا ہوا ہو، اس شکل میں بڑی بڑی بلڈنگ بنی ہوئی تھیں اور ان میں چھوٹے چھوٹے مکان تھے، کہیں فیملیز تو کہیں لڑکیاں اور کہیں بس اکیلے لڑکے۔ گھر رینٹ پر لوگوں کو دیے جاتے تھے۔ اس کا کزن ہمیں ایک بلڈنگ کی طرف لے گیا۔ اس کا گھر بلڈنگ کے 5ویں فلور پر تھا۔ اس میں ایک کمرہ اور کچن، چھوٹا سا ٹی وی لاؤنج تھا۔ وہاں ایک اور لڑکا تھا۔ سنیل نے بتایا کہ انہیں بھی ایسی چیزوں کا بہت شوق ہے۔ ناشتے کے بعد میں نے بات شروع کی، تو تم لوگ کیا جانتے ہو کال مندر کے بارے میں؟ میرا مطلب کبھی چکر لگا ہو وہاں کا؟ پہلے میں آپ کو سنیل کے کزن اور اس کے ساتھ والے لڑکے کا نام بتا دوں۔ سنیل کا کزن رمیش اور اس کا دوست جگو۔ رمیش نے بتایا کہ زیادہ کچھ نہیں، ہم جب اس مندر میں جانے کا سوچ رہے تھے تو لوگوں نے ہمیں اس گاؤں میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ گاؤں؟ کیا مطلب؟ میں نے تو سنا تھا یہ رام گڑھ میں ہی ہے۔ رمیش نے کہا کہ ایسا ہی سمجھ لو، کوئی 1.5 گھنٹے کے سفر پر شروع ہوتا ہے مرار گاؤں، تو پھر کل صبح ہی وہاں کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ سنیل نے کہا ہاں، تمہیں تو اب نیند بھی بہت مشکل سے ہی آئے گی۔ سنیل کی بات پر چاروں نے کہا لگایا۔ رمیش نے کہا جتنا یہ سننے میں خوفناک ہے نا، دیکھنے میں بھی اتنا ہی ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں یہاں سے انسانوں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں اور اس گاؤں میں کوئی انسان تو کیا، پرندہ بھی نظر نہیں آتا۔ یار ذرا کھل کے بتاؤ گی یہ کہانی شروع سے؟ جہاں تک میری جانکاری ہے، کوئی 20-22 سال پہلے اس گاؤں میں ایک سرپنچ ہوا کرتا تھا، بے حد ظالم اور جابر۔ لوگوں کا حق کھانا اور قبضہ کرنا اس کا پیشہ تھا۔
गांव में एक तवाइफों का कोठा था। सुना है इस गांव के सरपंच का दिल उस तवाइफ ज़ादी पर आ गया था। वो हुस्न की मलिका जो एक बार देख लेता तो नज़र हटाना मुश्किल था। सरपंच ने इसे शादी करने का कहा। जब उसने ना कर दी तो सरपंच ने रातों रात किसी पहर उस कोठे को आग लगवा दी। उस तवाइफ का नाम लीलावती था। लोग इसे लीलाबाई के नाम से जानते थे। लीला और उसकी साथ की कुछ औरतें बच गईं। कोठा फिर शुरू करने के लिए लीला के पास इतने पैसे न थे, तो लीला ने काल मंदिर जाना चाहा, जहाँ इन्हें 3 वक्त का ना सही 2 वक्त का खाना तो मिलता, मगर लोगों ने इसे वहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। हालांकि पहले वो लोग सोए हुए थे। जब सरपंच ने उनसे कमाने तक का जरिया भी छीन लिया, तो लीलावती के दिल में अब बदले की आग जलने लगी। वो इस आग को अपने दिल में लिए 5 तवाइफों ने खुद को आग लगा ली और गांव वालों की आंखों के सामने जलकर मर गईं। फिर सुना है सरपंच जब काल मंदिर में पूजा के लिए बैठा तो मंदिर का सबसे बड़ा और भारी भरकम घंटा गिरने से वो कुचला गया और इस वाक़ये का जिम्मा लीलावती और उसके साथ मरने वाली तवाइफों की आत्मा को दिया जाता है। मैंने कहा, भला वो क्यों? सरपंच की मौत तो एक एक्सीडेंट भी हो सकती है ना? रमेश ने कहा, वो इसलिए कि सरपंच की मौत के बाद और भी कई लोगों की मौत हुई और कुछ का कहना है आधी रात के बाद गांव की गलियों में रक्स होता भी सुना गया है। तो इसका मतलब है वहाँ तवाइफों की रूहें मंडराती फिरती हैं। सुनील ने कहा, खैर ये तो अब वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। हम लोग सुबह 11 बजे निकल चुके थे। रास्ते में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा शुगल मजाक किया और वैसे भी ये एक ठंडा और सरशाद इलाका था। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। जंगल से गुजर कर आने वाली हवा बहुत ज़बरदस्त और पुरसुकून महसूस होती थी, जो सांसों में एक नई ताजगी और उमंग जगाती थी। जब हम वहाँ पहुँचे तो सूरज की किरणें छुपना शुरू हो गई थी। शाम का वक्त होने लगा। गांव के बाहर पहरादारी थी। किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। आसपास के लोग तो वैसे भी नहीं जाते थे, मगर दूर के इलाकों से जो लोग आ रहे थे, जिनका रास्ता इस गांव से होकर जाता था, उनका रास्ता चेंज करवा दिया जाता। गांव के ऊपर से एक रास्ता गुजरता था जो दूसरे इलाकों से जा मिलता था। हमने भी वही रास्ता अपनाया। गांव के इर्द गिर्द जंगलात ज़रूर थे, मगर इतने घने भी नहीं थे। हमने आधा सफ़र तय करने के बाद जीप को जंगल के रास्ते गांव में दाखिल कर लिया। शाम का वक्त होने की वजह से जंगल में अंधेरा छाया हुआ था। एहतियातन हमने जीप की लाइट ऑन कर रखी थी। खैर, कोई आधे पौने घंटे बाद हम जंगल से निकलकर गांव में एंटर हो चुके थे। रात का अंधेरा दिन के उजाले पर काबू पा चुका था। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। हमने रात में गांव का विजिट करना मुनासिब ना समझा और वहीं टेंट लगा लिए। खाने पीने से लेकर तमाम ज़रूरियात की चीज़ें हमारे पास मौजूद थीं। मैंने और मेरे दोस्त सुनील ने मिलकर रात के खाने का बंदोबस्त किया। खाना खाने के बाद सब लोग कुछ देर बातें करते रहे, फिर सोने की तैयारी करने लगे। सुबह होते ही हम लोगों ने गांव का जायज़ा लेने का इरादा किया और इस चीज़ के लिए मैं बहुत बेचैन था। सुबह के वक्त हम लोग जल्दी ही उठ गए थे। टेंट वगैरह समेट कर गाड़ी में रखे और बाद में हम लोग पैदल ही निकल गए, क्योंकि सुना था यहाँ इंसानों और जानवरों की हड्डियाँ भी मिलती हैं। हम लोग अभी मंदिर तक नहीं पहुँचे थे, शायद वो काफ़ी आगे था। खैर, हम लोग छानबीन करते आगे चलते जा रहे थे। अब मकानात शुरू हो चुके थे। कुछ कच्चे घर थे और कुछ पक्के घर भी इनमें शामिल थे। गांव के किसी चौराहे पर ना तो कोई इंसान था और ना ही कोई जानवर। हर तरफ खामोशी, एक सुकूत सा छाया हुआ था। हमें इस सरपंच का घर नज़र आया, जो एक तवील हवेली नुमा था। हम लोग मेन डोर से इसमें एंटर हो गए। एक बड़े से सहन के बाद रास्ता कमरों की तरफ जाता था। घर के लाउंज का दरवाज़ा खोला तो एक बहुत बड़ा सा चमगादड़ों का झुंड हमारी ही तरफ लपका। हम नीचे झुक गए और हम घर में दाखिल हो गए। अपनी पहली रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। मैं माइक पकड़े आगे आगे चल रहा था और उस घर की मालूमात बता रहा था। इसके बाद हम लोग उस घर से निकल आए। अब हम मंदिर की तरफ जा रहे थे और कैमरा हमारा ऑन था।
گاؤں میں ابھی تک کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی تھی جس پر تعجب کیا جائے۔ نہ تو کوئی ہڈی، نہ کوئی ڈھانچہ، کچھ بھی نہیں تھا۔ تھی تو بس ویرانی اور سناٹا۔ دوپہر کا 1 بج چکا تھا جب ہم مندر پہنچے۔ مندر یوں تھا جیسے اب بھی آباد ہو، لوگ یہاں آتے جاتے ہوں۔ مندر میں کالی کی مورتی رکھی ہوئی تھی۔ سب سے بڑا گھنٹا مندر کے بالکل سینٹر میں لگا ہوا تھا۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ یہ وہی گھنٹا تھا جس کے گرنے سے سرپنچ کی موت ہوئی، مگر اس کے بعد اس کو دوبارہ نہیں لگایا گیا تھا۔ ہم مندر میں بیٹھے اور اس کے ارد گرد کے ماحول کا اچھے سے جائزہ بھی لیا۔ سنیل کا ماننا تھا کہ جو کچھ بھی سنا گیا اس بارے میں وہ سب جھوٹی اور من گھڑت کہانیاں ہی تھیں۔ بالفرض ہمارا مقصد بھی شاید یہیں پورا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہم لوگ وہ ویڈیو ریکارڈنگ کو دنیا میں پھیلاتے اور اس گاؤں میں پھر سے لوگوں کی بحالی ہو سکتی تھی۔ ہم لوگ مندر سے نکل کر باہر آ چکے تھے اور واپس جیپ تک جانا تھا۔ ہلکے ہلکے اندھیرا چھا رہا تھا۔ ہم پیدل چلتے ہوئے باتیں کرتے ایک دوسرے کو چھیڑ خانیاں کرتے آگے بڑھ رہے تھے کہ جگو نے کہا، یار تم لوگوں نے کیا نوٹ نہیں کیا؟ سنیل نے کہا کہ کیا؟ جگو نے کہا کہ ہم لوگ آدھے گھنٹے سے چل رہے ہیں اور پھر اسی مندر پر آ پہنچے ہیں۔ سنیل نے کہا، لگتا ہے مستی کرتے کرتے ہم راستہ بھول گئے اور پھر یہیں آ پہنچے۔ ہم پھر ایک دفعہ نکل پڑے، لیکن کچھ فائدہ حاصل نہ ہو سکا۔ ہر راستہ، ہر ترکیب ہمارے کسی کام نہ آ رہی تھی۔ یہ گاؤں اب ایک بھول بھلیاں جیسا لگ رہا تھا۔ 2-3 گھنٹے بعد ہمارے دماغ گھوم گئے تھے۔ وہاں کے لوگ اچانک سے جیسے اٹھ بیٹھے ہوں۔ پورے گاؤں کے سناٹے میں گونجتی ہوئی چیخو پکار اور طرح طرح کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ سنیل نے فوراً آواز لگائی کہ تم لوگ سب مندر میں چلو۔ ہم سب مندر میں آ گئے اور ایک جگہ کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر بعد منتر پڑھنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ہمیں کچھ دکھائی تو نہ دے رہا تھا، مگر آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ہم لوگ مندر کے دوار کے ساتھ کھڑے رہے۔ اچانک مندر میں لگا گھنٹا اپنے آپ ہلنے لگا اور جھولتا ہوا دھڑام سے نیچے گرا اور خون کی ایک فوار نکل کر رمیش کے منہ اور کپڑوں پر آ گری۔ ہم لوگ یہ دیکھ کر حیران تھے کہ ایک خالی جگہ پر خون کہاں سے آ گیا۔ ہم مندر سے نکل پڑے۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دوسرا راستہ کون سا اپنائیں جس کی مدد سے ہم جیپ تک پہنچ سکیں۔ جگہ جگہ گھر موجود تھے، مگر گھروں میں کچھ نہیں تھا۔ رمیش نے کہا، یار مجھے اپنا منہ دھونا ہے۔ میں نے پاس ہی ایک ٹول دیکھا تھا، میرے پاس پینے کا پانی بھی موجود نہیں تھا، اس لیے ہم نے یہی مناسب سمجھا۔ ہم لوگ ٹول کی طرف چل دیے۔ کچھ آگے تک جانے کے بعد ہمیں ایک ٹول دکھائی پڑا جس کا پمپ تو بند لیکن پانی بھرا ہوا تھا۔ جگو کا دوست آگے بڑھا اور پانی میں جھک کر اپنا منہ دھونے لگا۔ وہ بھی اپنا منہ دھو ہی رہا تھا کہ اس کی ٹانگیں اپنے آپ اوپر ہو گئیں اور وہ پانی کے اندر جا گرا۔ ہم لوگ اس کی طرف بھاگے، اسے بچانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ہم اپنی جگہ سے ہل بھی نہ پا رہے تھے۔ ہمارے پاؤں یوں ہو چکے تھے جیسے منوں اور ٹنوں کے حساب سے ہمارے پاؤں میں وزن ڈال دیا ہو۔ رمیش پانی پر جھٹپٹاتا رہا اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد رمیش شاید دم توڑ چکا تھا اور ہم بھی نارمل ہو گئے۔ ہم نے جب آگے بڑھ کر دیکھا تو اس کی لاش پانی میں تیر رہی تھی۔ سنیل، جگو اور میں سوائے آنسو بہانے کے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ہم آگے بڑھنے لگے۔ گاؤں کے سارے راستے جیسے بند ہو گئے تھے۔ ہم نے ارادہ کیا کہ اب جنگل سے باہر جائیں گے۔ ہم نے جنگل کا راستہ اختیار کیا، لیکن یوں لگ رہا تھا یہاں آنے کا راستہ تو ہے مگر جانے کا نہیں۔ ہم پھر بھی بنا ہار مانے چلتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد جنگل کے درخت یوں لہرانے لگے جیسے طوفان آ گیا ہو، اور وہ طوفان دھیرے دھیرے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ پھر یوں لگا جیسے ہمیں کسی نے بے ہوشی کی دوا پلا دی اور ہم تینوں زمین پر گر گئے۔ جب آنکھ کھلی تو ہم مندر کے پاس تھے۔ سنیل نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم یہاں کیسے آ گئے؟ پھر اچانک سے ناچ گانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں اور 5 حسینائیں ناچتی ہوئی ہمارے پاس آ گئیں اور دھیرے دھیرے ان کی شکلیں
अधमरे इंसानों जैसी हो गईं। हमने जल्दी से उठकर भागना शुरू कर दिया। रात का अभी आधा पहर बाकी था और हम लोगों की अब बस हो चुकी थी। दौड़ना तो दूर, पाँव चलने का भी साथ नहीं दे रहे थे। सुनील और जग्गू और मैं थक कर एक जगह बैठ गए। हमें बैठे अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि हमने गौर किया कि हम में से एक कम है। सुनील, अरे वो जग्गू कहाँ है? अभी तो यहीं था हमारे साथ ही, फिर कहाँ चला गया? सुनील, अब क्या करें, कहाँ ढूंढें इसे? यार, मेरे ख्याल से हमें एक दफ़ा फिर पीछे जाना होगा। शायद इसे कोई चोट आ गई और वो रास्ते में गिर गया। सुनील ने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा शाह, तुम्हें जाना है तो जाओ। मैंने कहा कि तुम पागल हो गए हो, अगर हम अलहदा अलहदा रहेंगे तो जल्द ही मौत के घाट उतर जाएंगे। साथ रहने में ही भलाई है, अब चलो यहाँ से। हम दोनों इसे ढूंढते हुए काफ़ी दूर आ चुके थे। हमें जग्गू का कोई नामो निशान नज़र नहीं आ रहा था। तभी एक तरफ से शोर आता हुआ सुनाई दिया। वहाँ भीड़ मची हुई थी। सुनील ने कहा, अभी तक तो कोई नहीं था, इतने सारे लोग यहाँ कैसे आ गए? ये जिंदा लोग नहीं हैं सुनील, ये मुर्दा लोग हैं। मैंने कहा। सुनील ने कहा, तो चलो यहाँ से, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? रुको, वो देखो जग्गू, उन लोगों ने जग्गू को पकड़ लिया है। सुनील ने कहा, अब क्या करें, ये जग्गू के साथ क्या करने वाले हैं? मैंने कहा, ये तो आगे चलकर ही पता चलेगा। वो लोग जग्गू को गांव के शमशान घाट ले आए थे। वहाँ एक दरख्त था जिस पर कोई एक भी पत्ता नहीं था, सारा दरख्त गंजा हुआ पड़ा था। उन लोगों ने जग्गू को वहाँ बांध दिया। अब जग्गू दरख्त के साथ बंधा हुआ था और हम लोग बस तमाशा देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। जग्गू चीख चिल्ला रहा था। अगर हम लोग जग्गू को बचाने जाते तो हम भी वहाँ फंस जाते। अब उन लोगों ने दरख्त को आग लगा दी और ख़ुद इर्द गिर्द बैठकर रोने और धाड़ने लगे। हम लोग दूर खड़े तमाशा ही देख रहे थे। तभी मुझे अपने पीछे एक आहट महसूस हुई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो एक हसीन और दिलकश लड़की थी। मैंने उससे सवाल किया कि तुम कौन हो? सुनील का ध्यान भी हमारी ही बातों की तरफ हो गया तो लड़की ने कहा, अब तुम्हारा दोस्त बच नहीं सकता, इसे यहीं छोड़ो और मेरे साथ चलो। सुनील ने कहा, क्या हम पागल हैं जो तुम्हारे साथ चल दें, और अपने दोस्त को कैसे छोड़ दें हम? लड़की ने कहा, अच्छा, तो यहाँ खड़े रहकर इसकी मौत का तमाशा देखना चाहते हो या आगे बढ़कर खुद को भी जलवाना चाहते हो? ये ठीक कह रही है सुनील, मगर हम तुम्हारे साथ चलकर क्या इस मुसीबत से जान छुड़वा सकते हैं? क्या तुम गांव से बाहर जाने का रास्ता जानती हो? क्या तुम भी हमारी ही तरह ज़िंदा हो? मैंने पूछा। लड़की ने जवाब दिया कि नहीं, मैं भी एक रूह हूँ और मेरे जैसी भी रूहें यहाँ मौजूद हैं जो तुम्हारी मदद कर सकती हैं। मैं भी यहाँ ज़िंदा ही आई थी, लेकिन मरने के बाद यहाँ कैद होकर रह गई, और ये बात तुम लोगों में से वही समझ सकता है जो मुसलमान हो कि बिना नमाज जनाजा की रूहें परवाज़ नहीं हो सकती। बाकी बात मैं तुम्हें वहाँ जाकर बताऊँगी। फ़िलहाल यहाँ से चलो। अगर किसी का ध्यान हमारी तरफ हो गया तो यहाँ तीनों ही फंस सकते हैं। अब हम दोनों उस लड़की के पीछे पीछे चलते जा रहे थे। वो हमें एक घर तक ले गई। वहाँ हमने उसके अलावा 5 और रूहें मौजूद देखी थीं। हम लोगों को देखकर वो यूं खुश हो गए जैसे कोई बिछड़ा हुआ मिल गया हो। इनमें तो वो 3 तवाइफें थीं और 2 लोग, ये लड़का और लड़की जो रिपोर्टर थे। चंदा तवाइफ, जिसकी कहानी लोगों के मुंह से सुनी, उसे मैं देख सकता था। उन्होंने हमें बताया कि सब कुछ इस मंदिर से ही जुड़ा हुआ है। अगर इस मंदिर को जला दिया जाए तो गांव हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। सुनील ने कहा, क्या तुम लोग पागल हो जो काली का मंदिर जलाओगे? ये पाप है। चंदा ने कहा, मैं हिंदू मज़हब से ही थी, मगर सच मानो सब झूठ है। अल्लाह के सिवा दुनिया में बड़ा कोई भी नहीं है। जब तक वो मंदिर ख़त्म ना हुआ तब तक ये मौत का खेल चलता ही रहेगा। मुझे उम्मीद है शाह, तुम ही इसे ख़त्म करोगे। मुझसे वादा करो, तुम ज़िंदा इस गांव से वापस जाओगे। हाँ, मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि मैं आपके वादे पर पूरा उतर सकूँ। चंदा ने कहा, और हाँ सुनील, तुम्हारा यहाँ से बचकर निकलना नामुमकिन है क्योंकि तुम इसी गांव के हो।
میں نے سنیل کی طرف ہکا بکا دیکھ کر کہا تو سنیل نے کہا، ہاں میں نے شاہ تم سے جھوٹ بولا تھا، مگر تمہاری ضد کی وجہ سے مجھے اس گاؤں میں واپس آنا پڑا۔ میرے باپ نے چندا کی تب مدد کی تھی جب سرپنچ ان کی جان کا دشمن بنا ہوا تھا، تب میں 12 سال کا تھا، تو ان کا تمہاری موت سے کیا لینا دینا ہے؟ چندا نے کہا کہ وہ شیطانی روحیں بن چکی ہیں، اچھا اور برا انہیں نہیں پتا۔ کچھ ہی دیر میں جو لوگ تمہارے ساتھ آئے تھے وہ بھی تمہیں یا تو اچھی روحیں بن کر مل سکتے ہیں یا پھر شیطانی۔ اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ چندا نے کہا کہ تمہیں سر پہ کفن باندھ کر اس مندر کے اندر جانا ہوگا، وہاں تمہیں مٹی کا تیل مل جائے گا۔ جب تک تم مندر کے اندر رہو گے ہم لوگ باہر پہرہ داری کریں گے اور تمہاری حفاظت کریں گے۔ اب ہم لوگ مندر کی طرف چل پڑے۔ دن ہونے سے پہلے پہلے ہمیں مندر جلانا تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مندر میں ایسا کیا ہے جو مندر میں ان سب کا تعلق جڑا ہوا ہے۔ چندا نے کہا، تم نے یہ بھی تو سنا ہوگا کہ جب میں نے سرپنچ کو مارا تب وہ ایک پوجا کر رہا تھا، وہ آدھی میں ہی رہ گئی تھی۔ کالے جادو سے اکٹھی ہونے والی شیطانی طاقت اس مندر میں موجود ہے۔ پوجا پوری نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی اسی گاؤں میں پسیر ہو گئے۔ یہ سب ان کے اب غلام بن چکے ہیں۔ مندر کو جلا دیا جائے تو ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اب ہم مندر کے سامنے کھڑے تھے مگر ہمارے پیچھے کافی شور شرابہ تھا۔ میں نے جب پلٹ کر دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ مردہ لوگوں کی پوری فوج ہمارے پیچھے تھی۔ میں اور سنیل مندر کے اندر داخل ہو چکے تھے اور وہ 5 روحیں ڈٹ کر ان کا مقابلہ کر رہی تھیں۔ ہم مندر میں وہ تیل کی کینز ڈھونڈ رہے تھے۔ مجھے وہ کین مل گئی تھی لیکن انہوں نے سنیل کو پکڑ لیا۔ سنیل کے ہاتھ پاؤں الٹے ہو چکے تھے۔ میں ہڑبڑا گیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ سنیل کو بچاؤں یا پھر اس مندر کو جلاؤں۔ پھر مجھے یاد آیا کہ چندا پہلے ہی مجھے بتا چکی ہے کہ میں سنیل کو واپس نہیں لے جا سکتا۔ میں نے سارا تیل مندر میں پھیلا دیا اور مندر میں جلتا ہوا دیا اس تیل پر پھینک دیا اور مندر سے باہر نکل گیا۔ مندر سے باہر نکلا تو ساری روحیں تڑپ رہی تھیں۔ اب جو لڑکی ہمیں ملی تھی اس لڑکی نے میرا ہاتھ پکڑا اور دوڑنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ مجھے جیپ تک لے آئی۔ یہ جیپ ہم نے ہی چھپائی تھی اور جب کہ سب ختم ہو چکا ہے تم اس راستے سے نکل جاؤ اور یاد رکھنا اب یہ گاؤں جل جائے گا، تمہیں گاؤں جلنے سے پہلے پہلے نکلنا ہوگا۔ میں نے جیپ اسٹارٹ کی اور دوڑا دی، ایک دفعہ بھی پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ میں خوش تھا لیکن آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کیونکہ میرے تینوں دوست اس دنیا میں نہیں رہے، اور خوش اس بات پہ تھا کہ میں نے اس کھیل کو انجام دے دیا۔ جب گاؤں سے میں نکل آیا تو میری حالت بہت بری ہو چکی تھی اور میرے ہوش گم ہو گئے۔ جیپ پر سے کنٹرول کھوتے ہی جیپ ایک درخت سے ٹکرائی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ آج 7 ماہ کے بعد دوستو میرا اپنا NGO ہے اور میرے پاس 60 ملازمین ہیں۔ ہمارا کام ایسے پراسرار واقعات سے پردہ اٹھانا اور ان کا راز دنیا کے سامنے لانا ہے۔